شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی نہایت رحیم والا۔ محترم ناظرین، میں آج آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر کے آیا جو آپ جمعہ کے دن اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس پیسے اور تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دو، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں اچانک سے ڈھیر رزق اور مال و دولت آ گئی، جبکہ آپ جب رات کو سوئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب صبح آپ نے دیکھا کہ گھر میں ہر طرف رزق اور دولت ہی دولت ہے، تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل کی مراد پوری ہوگی۔ آپ ایک دفعہ پوری یقین اور مکمل اعتماد کے ساتھ اس وظیفے کے کر لیں۔ اگر ہاتھوں میں دولت نہ آئی تو پھر کہنا، کیونکہ یہ عمل جو وظیفہ ہے آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن رات کے وقت زیادہ آرام سے کر سکیں گے، سکون سے کر سکیں گے۔ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت آپ اس عمل کو اگر کرتے ہیں، رات کے وقت آپ نے سونے سے پہلے ضرور کر لینا ہے۔ اس عمل کے بعد دولت کو جتنے آپ سے پیار ہو جائے گا، رزق دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گی، پھر دولت آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ خرچ بھی کر لیں، پیسے آپ کے پاس سے ختم نہیں ہو گیا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو بہت غور سے سننا ہے تاکہ آپ لوگ سے پورے فائدے حاصل کر سکیں۔ ناظرین کرامی، یہ ایسی نایاب تسبیح ہے، ایسی طاقتور تسبیح ہے کہ اگر آپ جمعۃ المبارک کے دن جب یہ تسبیح پڑھ کر سو جائیں گے تو صبح دولت کا ضرور انتظام ہو جائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو تسبیح آپ کو بتاؤں گا اس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سن لینا۔ آج کے دور میں ہر انسان ہی مشکلات میں گھر بھرا نظر آ رہا ہے، پھر چاہے وہ کوئی مزدور ہے، کوئی دہاڑی دار ہے، کوئی دکاندار ہے، یا چاہے کوئی افسر ہے۔ کئی لوگ کے منہ سے یہ بات سنتے ہیں آتی ہے کہ گھر کے اخراجات اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان پیسوں سے اخراجات بھی پوری نہیں ہوتی، جتنی مرضی اور جیسی مرضی کما لے، پیسے پھر بھی پوری نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ آپ کر لیں گے تو آپ کے رزق میں اتنا اضافہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے فرما دیں گے، اور غیبی ہاتھوں سے ہی غیب سے آپ کے لیے اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ کے گھر کے جتنے بھی دولت اور رزق کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، تنگ دستی ہیں، وہ سب ہمیشہ کے لیے میرے اللہ اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی اللہ پاک سے دعا مانگے تو آپ پوری امید کے ساتھ دعا مانگا کریں، اور آپ کو یقین جتنا پختہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ خدا سے سب کچھ مانگنا چاہیے۔ عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہو جاتے ہیں، حادثات سے دو چار رہتا ہے، اور نہ ملنے یا دیر سے ملنے کی مشکلات کو سمجھے اور جانے بغیر ہی مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ضرورات کے مطابق نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگنا چاہیے، اور رتبہ کو جاننے کے لیے ہم ہرگز جدوجہد نہیں کر، اس کے رتبے کا ارادہ دعا کی قبولیت کو چلا بکستا ہے۔ اگر دینے والے کو رتبے کا اندازہ ہو جائے تو مانگنے والوں کے لیے یہ فیصلے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ مانگنا کیا ہے، کرامت، اعزاز، معجزہ، کرشمہ یا پھر نوازشی اور عطا غیر معمولی۔ واحد کو شریک ذات نے اس کا بھی ایک اور مولا رکھا، جنہیں آپ پل کی سیڑھی پھیلاؤ رکھتے ہیں اور رضا تسلیم کے منزل کے جانب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، تو آپ دوسرے پاؤں ابتلا اور آزمائش کی سیڑھی پر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا انعام دیتا ہے تو وہ ہمیشہ صبر کی کسوٹی پر رکھتا ہے، آزماتا ہے، اور کامیابی ہونے کے بعد انعام و کرام سے نوازتا ہے۔ پرکھنا اس کا وصف ہے اور کامیابی اس کی عطا۔ پھر وہ ہمیشہ مانگنے کے آداب سے بھی کراوت اور اپنے فضل کے بارش سے ہماری روح میں دلدل بھی کرتا ہے۔ آپ تو کل کے سفر میں کسی بھی مقام پر اپنی اطاعت کو ڈگمگانے نہ دیں۔ ہماری آزمائش اور ہماری سفر میں
صبر سے اٹھائے جانے والی مشکلات کا اجر ہمیں کسی اور صورت میں سفر کے دوران کسی اور مقام پر عطا کر دیا جاتا ہے۔ راستہ اور سفر اگر جانب منزل ہو تو سفر ہی منزل کی بصارت اور نوائل مل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یقین کامل رکھے۔ اللہ یقین کا نام ہے، جو نہیں ہم اپنے یقین کو اس مقام پر لے جاتے ہیں کہ یہاں ہمیں اس بات ہو جاتی ہے، ہمیں اس بات کی آگاہ ہو جاتی ہے کہ جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، اور اللہ مصلحت پر تسلیم رجا ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگی سے اضطراب ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم اور ہماری تسلیم کے درمیان جو فاصلہ ہے، اسی کا نام اضطراب اور بے چینی ہم جو دے چکے ہیں یا پھر جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہوتے اور کسی نہ کسی صورت میں ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ صبر کے دامن تھامنے رکھنے سے سفر میں اٹھائی جانے والی تکلیفات راستے کا چراغ بن کر زندگی میں اجالا بکھار دیتی ہے۔ تو کل اور یقین کامل کے ساتھ سفر کو جاری رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس سفر کے منزل سفر کا نتیجہ ہے اور خود سفر بھی منزل کا ہی نام ہے، یعنی یقین کا سفر بھی منزل ہے۔ واصف علی واصف کا قول ہے کہ اگر ملاقات نہیں ہو رہی ہو تو آپ انتظار میں ہی زندگی گزار، کیونکہ محبت کا انتظار بھی محبت سے ہی مسترد ہے۔ محبت ختم ہو گئی تو انتظار بھی ختم ہو جائے گا۔ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے انتظار کی دور سے گزرنا ضروری ہے۔ انسان اپنی معاملات کے حوالے میں ایسے مسائل سے نجات کوشش میں یا پھر اپنی خواہش کی تکمیل کے معاملات اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ انسان بے بس اور لاچار ہے، ہم ہرگز کسی بھی معاملے میں بے نیاز نہیں، اور جہاں انسان اپنی طاقت اور زور کے باوجود بے بس لاچار ہو جاتا ہے، وہاں انسان دعا کا سہارا لیتا ہے، وہاں انسان اللہ کی قدر کے آگے ناچار ہو کر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان اپنی محرومی اللہ کی خشوع پیش کرتا ہے اور التجا کرتا ہے کہ اللہ ہم تیری قدرت کے آگے بے بس ہیں، تو ہمارے لیے آسانی فرما، ہماری مدد فرما۔ ذکر بغیر فکر کے ممکن ہی نہیں۔ دعا مانگتے ہوئے دعا کو مفہوم کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں ذات بے نیاز سے بے نیازی مایوسی کو جنم دیتی ہے۔ ہمیں دعا کی قبولیت پہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ دعا کا قبول ہو جانا گھاٹے کا سودا بن جاتا ہے، اور راز پا لینے میں نہیں بلکہ عطا ہو جانے میں ہے۔ پا لینے میں ذمہ داری آپ کی اپنی ہو جاتی ہے، جبکہ عطا ہو جانے کی خیر ہی خیر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا اور صبر سے مدد مانگیں۔ بے شک وہ دعا کو سننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ بھی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور اپنے رب پر پوری بھروسہ کرتے رہو، کیونکہ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہے۔ آپ کے تمام کی تمام مشکلات اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ تمام مشکلات اور تمام پریشانی جو زندگی بھر آپ کو پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گی، اور پھر اللہ پاک آپ کو اتنا رزق اتنی دولت سے مالا مال کر دے گا جس کا شمار بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی اور میرے بہنیں، اس دلچسپی سے آپ کی زندگی کے دو تمام مسائل ختم ہو جائیں گے جو پوری زندگی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ چاہے آپ قرض کے دلدل میں پھنس چکے ہیں تو میرے اللہ اس عصیبے کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے آپ کو قرض دور سے بھی نجات دے دیں گے۔ یا آپ کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، آمدنی یا تنخواہ بہت تھوڑی ہے، تو اللہ پاک ایسے وسیلے پیدا کرے گا، ایسی جگہ سے آپ کو غیب کی خزانوں سے رزق عطا فرما دے گا کہ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں، حاجت ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے سب ختم ہو جائے گی۔ اب وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لے، کیونکہ بعد میں کافی سارے بہن بھائی کمنٹ میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ وظیفے کے ہمیں ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آیا، آج کے اس وظیفے کو ہم کس طرح کریں؟ تو اس وظیفے کو آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ بہت سے پہلے میری اپنی تمام بہنوں سے گزارش ہے، اس وظیفے کو اپنے عام میں بالکل نہ کرنا۔ یہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام ہیں جو انشاءاللہ آپ کو بتائے گا، اور ساتھ ہی سورہ فاتحہ اور سورہ کوثر کا وظیفہ بتاؤں گا، اور آپ روزانہ
رات کو سوتے وقت کر لیں، انشاءاللہ آپ کے مال و دولت میں، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے زیادہ نہیں، صرف 7 دن کرنا ہے۔ 7 دن آپ پورے یقین، اعتماد اور مکمل توجہ کے ساتھ کر لیں تو صبح آپ اٹھ کر دیکھیں گے 8ویں دن آپ کے پاس غیب سے رزق و مال و دولت آ چکا ہوگا۔ آپ باوجود حالات میں اپنے بستر پر جب سونے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف اس وظیفے سے پہلے پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں اس دوران وظیفہ مکمل ہونے تک آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا درود پاک۔ کوشش کریں کہ ہمیشہ درود ابراہیم ہی پڑھا جائے۔ درود ابراہیم 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کے طور پر دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو ان 3 ناموں کے ایک تسبیح پڑھ لینا ہے۔ پوری 3 ناموں کو ایک دفعہ پڑھیں گے، وہ ایک بار ہی شمار ہوگا۔ میں بھی آپ لوگوں کے سامنے ایک بار دہرا لیتا ہوں، یا گنی، یا مگی، یا رچ، پھر آپ نے بھی اسی طرح سے پڑھنا۔ اللہ کے یہ نام یا گنی، یا مگنی، یا رزق، یہ تینوں اکٹھے پڑھنے سے ایک شمار کرنا ہے، پھر اسی طرح 2 بار سن لے۔ یہ پورے 3 نام ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہ ایک بار ہی شمار ہوگا۔ ایک تسبیح پر آپ نے 121 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد 300 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار 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 پڑھ لیں۔ اس کے بعد آخر میں 2 بار 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد پھر اپنے آپ سے دعا کرنی ہے۔ صرف 7 دن آپ یہ عمل کر لیں، 8ویں دن آپ کے پاس دولت خود چل کر آ جائے گی۔ دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گی۔ یہ رزق کرتے ہوئے، یہ وظیفہ کرتے ہوئے، یعنی اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سو جائیں۔ آپ نے اس عمل کو کر سونا ہے، یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر آپ یقین کریں آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل کے بارے میں اور زیادہ نہیں بتا سکتا۔ اس عمل میں اتنا دم ہے، اس عمل کی اتنی طاقت ہے، آپ اگر کر لو تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ پوری زندگی مجھے انشاءاللہ دعا دیں گے۔ کسی بھائی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، جب آپ اپنے ہاتھوں میں دیکھیں گے اتنا پیسہ، اتنی دولت، رزق کہاں سے آ گیا، آپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا، یہ جاننا مشکل ہو جائے گا کہ آپ نے ایسا کون سا کام کر دیا۔ پہلے بھی میں یہی کام کرتا تھا، لیکن اب تو اللہ پاک نے اتنی رزق سے مجھے نواز دیا ہے، اتنا پیسہ عطا فرمایا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اس کے بعد آپ سب نے دعا کرنی ہے، یا اللہ آپ کو اپنی شان اور کریمی کا وسیلہ ہم گناہگار پر اپنی گھروں کے رزق کبھی بند نہ کرنا۔ ہمیں سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہے تو تیری ہی بندے، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذل جلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ان گناہوں کے معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیے، یا محفل میں کیے، یا نادانگی میں کیے، یا انجانے میں کیے۔ یا اللہ اپنی شانی کریمی کی صدقہ، اپنی کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناظر، آمین۔